زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں 2-3 اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جناب وزیر اعظم کے دورہ ایران میں ہونے والی اہم ترین ڈیولپمنٹس اور دہشت گردی کے حوالے سے وہاں دیے گئے ایک بیان پر پیدا ہونے والی کنٹروورسی پر بات ہوگی، اور اس کے بعد پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں رونما ہونے والے دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات، جن کے بارے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ دہشت گردوں کے ایران میں تربیتی کیمپس موجود ہیں اور لاجسٹکس کیمپس موجود ہیں، اور جن کی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ دہشت گرد ایران سے آئے تھے۔ ان دونوں موضوعات کے علاوہ ہم پاکستان میں ہونے والی کابینہ میں ری شفلنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور سری لنکا میں جو ایسٹر کے موقع پر وہاں کے چرچز اور ہوٹلز میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں، خودکش حملے ہوئے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ریسرچ اسکالر جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے ہم وزیر اعظم کے دورہ ایران کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس خاص پوائنٹ آف ٹائم پہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ ایران کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان ایران تعلقات کی جو تاریخ ہے نا، اس میں بہت نشیب و فراز آئے ہیں، دوستی کے حوالے سے اور دوستی نہ ہونے کے حوالے سے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر تھا، گویا امریکہ کے پورے جبروں میں تھا، شکنجے میں تھا، اور یہی پوزیشن ایران کی تھی۔ وہ ذرا اس کی اہمیت ہم سے زیادہ تھی، پاکستان سے زیادہ اہمیت تھی، اور ایک وقت تھا کہ ایران جو تھا وہ امریکہ کا ایشیا میں سپائی کہلاتا تھا، پولیس مین آف ایشیا۔ یہ پوزیشن شاہ ایران کے دور کی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہا، شاہ ایران کے دور کی بات ہے۔ دونوں امریکی کیمپ میں تھے، دونوں کے تعلقات بڑے سٹیبل تھے، بڑے ایمیکیبلی ہوتا تھا معاملہ سارا، دونوں جو تھے وہ ایک دوسرے سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کی جنگ میں ایران نے ہمیں بہت سپورٹ بھی کیا تھا، لیکن حالات بدلتے ہوئے ایک وقت یہ آ گیا کہ میں کہتا ہوں، یہ کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم دشمنی تک پہنچ گئے۔ اس میں کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا معاملہ بہت بگڑ گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان اس کے 2 جہاز گرائے، تو یہ افواہیں، عین ممکن ہے یہ افواہیں ہی ہوں، لیکن بہرحال یہ جب کوئی افواہ بھی ہوتی ہے تو اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، چاہے وہ بصیرت مجموعی تو غلط ہو، لیکن یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ پازیٹیو کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں اور نیگیٹو کو پازیٹیو بنا دیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے جس پر افواہوں کا بازار جو ہے گرم ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک افواہ یہ بھی تھی کہ جو 4 ممالک پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں یا کرنے والے تھے، ان میں ایران بھی شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے اور ایسا ہی ہوگا کہ یہ افواہ ہی ہوگی، یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا، لیکن بہرحال افواہ تھی۔ اور اس میں یہ بھی افواہ میں یہ بھی بات شامل تھی کہ پاکستان نے بھی اس حوالے سے بڑا سخت میسیج بھیجا ایران کو۔ تو اس صورتحال میں عمران خان کا ایران کا جو دورہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا مثبت ثابت ہوا ہے۔ اس میں جو بڑی اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جس دن عمران وہاں تہران کے اڈے پر اترے ہیں یا ایک رات پہلے، انہوں نے اپنے پاسداران انقلاب کا جو چیف تھا، سربراہ، یعنی ایک طرح کا اس آرمی کے حصے کا چیف ہوتا ہے، اس کو برطرف کر دیا۔ اور برطرف کیوں کیا گیا؟ اس نے پاکستان کے خلاف بیان، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس نے بیان کیا دیا تھا، کیوں دیا تھا۔ اس نے پاکستان کے خلاف بیان دیا تھا، جس پر یہ ایک گڈ ول جیسچر تھا کہ آپ آئے ہیں تو ہم نے آپ کے دشمن کو ڈسمس کر دیا ہے۔ تو اس کو ڈسمس کیا گیا
پاسداران انقلاب کو، یہ تو اخبار میں آپ نے خبر پڑھ ہی لی ہوگی کہ وہ اسی دن ڈسمس ہوا ہے یا ایک رات پہلے ہوا ہے ڈسمس. تو اس کو ڈسمس کر کے پاکستان کو ایک اچھا میسیج دیا گیا کہ ہم جو ہیں وہ تعاون کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیونکہ اس وقت تمام اطراف سے دشمنوں میں گرا ہوا ہے. ایک طرف افغانستان ہے جو امریکہ کے قبضے میں ہے، دوسرے معنوں میں وہاں امریکہ ہے، دوسری طرف انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے، تیسری طرف ایران سے ہمارے معاملات خاص طور گوادر کے بعد جو ہے وہ کیونکہ بہت زیادہ بگڑ گئے تھے اور پھر اس طرح کی افواہوں نے اور معاملہ بگاڑ دیا تھا. تو ضرورت تھی کہ اس بگاڑ کو بڑھانے کی بجائے دورہ کیا جائے، وزیر اعظم دورہ کرے ملک اور حالات کو سنوارنے کی کوشش کرے. اس دوران میں اہم بات یہ ہے کہ اس دورہ میں وزیر خارجہ شامل نہیں تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جاپان کا دورہ کر رہے تھے اور یعنی ایک ٹائمنگ نہیں بن رہی تھی، لیکن ایک زبردستی شیڈول میں سے ٹائم نکال کر تو وزیر اعظم کا وہاں دورہ بنا. اور میں سمجھتا ہوں اس تلخی میں، اس کشیدگی میں کسی نہ کسی سطح پہ کمی ضرور آئی ہوگی. جو بات کے بیانات آئے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کشیدگی میں کمی آئی ہے. اور ہمیں خاص طور پر دیکھیے، ویسے تو ایران بھی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اسرائیل اس کا دشمن ہے، امریکہ اس کا دشمنی کا اعلان کر رہا ہے، ایران بھی گھرا ہوا ہے، لیکن پاکستان کیونکہ سب طرف سے دشمنوں گرا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ جس ملک سے بھی ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں. اور خاص طور پر ایران کا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے، کسی زمانے میں ایران، ٹرکی اور پاکستان RCD کا معاملہ چل رہا تھا. ویسے بھی ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور اسلامی ملک ہے تو ہمارے تعلقات تو اس سے مثالی اور عاجل ہونے چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں جب دونوں امریکی کیمپ میں تھے تو ان کے مثالی تعلقات تھے. وہ تو اس کے بعد کی بات ہے، جو بھی غلط کام ہوئے یا گڑبڑ ہوئی اور اس میں تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا، اور یہ بگاڑ اب بہت ہائٹ پہ چلا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں، میں کافی حد تک یقین رکھتا ہوں کہ اس دورے سے اس بگاڑ میں کم از کم کمی آئی ہوگی. اسد حمید صاحب، پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے. خاص طور پہ آپریشن ضرب عضب اور عدل فساد کے بعد پاکستان میں مجموعی طور پہ جو تھا دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی تھی اور یہ بڑا پازیٹیو ایک جسچر تھا اور ہماری آرمی کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھا جسے آل اوور دا ورلڈ جو ہے ریکگنائز کیا گیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ بڑا مؤثر کردار ادا کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں بلوچستان میں جس میں ایک ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا خاص طور پہ، اور ایک پاکستانی فورسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے ان واقعات کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ دہشت گردی کے واقعات جو کہ پہلے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اس میں ایک بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایلیمنٹس جو پاکستان کے اندر ہی تھے اور پاکستان ہی اوریجن کے ہی تھے، اور ان کو جو ہے وہ پوری طرح آپریشن کر کے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی شامل ہوئیں، انہوں نے بہت ریمارکیبل کام کیا، ایسے لوگوں کو پکڑا، اور بہت یعنی کہ ہمیں جو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ حق ادا کیا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بے گناہ لوگ بھی گئے، لیکن یہ جو فتنہ جتنا شدید ہو گیا ہوا تھا داعش وغیرہ کے حوالے سے اور یہ TTP کے حوالے سے کہ سمجھ نہیں آیا تھا کیسے سنبھالیں. اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا کہ ہر داڑھی والا جو ہے وہ اس کے بارے میں اب شک سا ہونے لگ گیا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں یہ اس کا مزاج وہ نہ ہو. لیکن یہ پچھلے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 سال میں جو ریمارکیبل کام ہوا ہے یہ قابل قدر ہے اور پاکستان کے اندر صورتحال بہتری، ورنہ واقعی میں یہ فتنہ بہت شدید تھا. لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اندرونی طور پر اپنے لوگوں کو تو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا ہے، لیکن یہ بیرونی طاقتیں جو ہیں جو کہ باہر سے سپانسرڈ ہیں بلکہ باہر ہی کی ہیں، اس حوالے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی اس میں وہاں پہ بہت گنجائش ہے اس پہ کام کرنے کی. دیکھیے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ بلیک واٹر جب مشرف کے دور میں جب کہ امریکہ کی غلامی سر چڑھ کے ہمارے اوپر سوار تھی، تو جس طرح ویزے دیے گئے امریکیوں کو، جس طرح بلیک واٹر کے دفتر اور بدماشی اور جسے کہتے ہیں نا کہ لگتا تھا کہ جیسے پاکستان کی جو سرزمین ہے اب وہ امریکہ کی ایجنسیز کی کالونی بن چکی ہے. وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ آج تک موجود ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس یہاں را نے جس حد تک یہاں پر کام کیا ہے خصوصاً بلوچستان کے اندر، وہ ہماری حکومت بھی اکثر بولتی رہتی ہے، اور وہ پتہ ہے کہ کھلم کھلا جو ہے وہ را کے ثبوت بھی موجود ہیں کہ را جو ہے وہ وہاں پہ در اندازی کر رہی ہے۔ بھارت اور ایران کا بھی ایک گٹھ جوڑ رہا ہے پاکستان کے خلاف، اللہ کرے اب نہ ہو، یا جو بھی عمران خان کا دورہ بنا ہے اس سے کوئی بہتری ہو، ورنہ پہلے بھارت ہماری سائڈ، اپنا ایران جو ہے وہ ہماری سائڈ پر نہیں تھا۔ اور ایران کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں، جب ایران میں اسلامی انقلاب جو شیعہ انقلاب آیا تھا تو ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ اس انقلاب کو ایکسپورٹ کریں، اور پاکستان کے اندر ایسے گروہ پیدا ہو گئے تھے جو نفاذ فقہ جعفریہ کی بات کرتے تھے کہ وہ پورا کا پورا انقلاب جو ہے یہاں پہ، اس کے جواب میں یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، اور میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ہماری جو مقتدر طاقتیں ہیں انہوں نے بھی سمجھا ہو کہ بھئی یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ سنی اکثریتی ملک ہے تو یہاں پر ایسی چیز تو نہیں آنی چاہیے۔ خیر اس کے مقابلے میں یہاں لوگ کھڑے ہوئے، پھر ایک شیعہ سنی فساد کی ایک کیفیت ہوئی، پھر پاکستان سرزمین بن گیا پراکسی وارز کی۔ کچھ لوگوں کی سپانسرشپ جو ہے وہ کسی عرب ملک کی طرف سے آ رہی تھی، کچھ لوگوں کی سپانسرشپ جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کی طرف سے آئی تھی، اور پاکستان میں ایک عجیب خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آج بھی پاکستان کے اندر جو یہ صورتحال ہے، اب جیسے کلبھوشن یادیو کا معاملہ تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ پاکستان، ایران سے آیا تھا، اس کو پکڑا گیا، لیکن پاکستان نے آج تک اس کے خلاف کوئی بہت کھلا، جو پچھلی حکومت نے تو بہت غض بصر سے کام لیا، لیکن اب بھی جو ہے کوئی اس کے خلاف کوئی بہت کھلا ایکشن سامنے نہیں آیا ہے، اس کو سزا نہیں دی گئی، اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کیا فیصلہ، عالمی عدالت تو ہے ہی بے ایمان، اس نے تو اپنا ان کے بارے میں جو بھی وہاں پہ جو بھی سوچیں گے وہ کریں گے، اور بھارت کی جتنی بھی باہر جو ہے وہ ایک جسے ہم کہتے ہیں سیئنگ ہے، وہ اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ لہذا یہ بات ہے کہ یہ ایجنسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، بلکہ اب تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ باقاعدہ امریکہ نے لا کے داعش کے جو ایجنٹ ہیں نا وہ پاکستان افغان بارڈر پر لا کے بٹھا دی ہے، کہ اب ٹارگٹ ہے پاکستان کے اندر فساد پیدا کرنا دوبارہ۔ تو بارڈر پہ بارڈ لگنے کے باوجود داعش کو لا کے اب جو ہے وہاں پر بٹھا دیا گیا افغانستان میں، کہ جناب اب یہ پاکستان کے اندر جو ہے فساد پیدا کرے۔ دیکھیں پاکستان جو بھی کسی حد تک جو بھی سی پیک یا اس حوالے سے کہیں پہ بھی کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ غیر ملکی طاقتوں کو پسند نہیں آ رہا۔ اب ان غیر ملکی طاقتوں میں ایران بھی ہے، یعنی کہ وہ پہلے پاکستان کا کوئی دوست نہیں رہا۔ ایک دور میں بیگ صاحب نے کہا کہ RCD، اور جبکہ ایک ہی دونوں ایک ہی اس میں امریکہ کی گود میں تھے تو یہ ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ تو اس چیز کو پاکستان کو بڑی اسٹرانگلی لینا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے اس کا فوری طور پر رد عمل بھی ہو اور پھر وارننگ بھی جائے۔ اور یہ جو معاملہ، اور دیکھیں نا آپ کمال یہ ہے انہوں نے اٹھا کے چن کے کن لوگوں کو مارا ہے؟ جو ہماری سیکورٹی فورسز کے، یا پہلے واقعے میں جو ہے وہ ہزارہ کمیونٹی کو مارا تاکہ شیعہ سنی فساد کے معاملے کو کیا جائے، اور یہ یعنی کہ وہ اپنی طرف سے ابھی بھی پوری طرح وہ اس پر چل رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو خارجہ اور داخلہ دونوں وزارتیں جو ہیں ان کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونے، اس حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایوب بیگ صاحب، جیسے یہ دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں آصف حمید صاحب نے اپنا تجزیہ دیا، تو جو واقعہ ہوا دہشت گردی کا، تو ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا ہی کلیئر کٹ سٹانس لیا، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے یہ کیمپس جو ہیں ٹریننگ کے بھی اور لاجسٹک سپورٹ کے بھی، یہ ایران میں ہیں، اور ایران سے یہ دہشت گرد آئے تھے ان واقعات کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی۔ جبکہ جب جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایران گئے تو انہوں نے بھی یہ مانا وہاں پہ کہ پاکستانی سوائل جو ہے وہ ایران میں دہشت گردی کے لیے یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں ٹیررسٹ گروپ جو ہیں وہ انوالو ہیں ایران میں دہشت گردی پھیلانے میں۔ تو پاکستانی جو وزیر اعظم ہیں یہ تو گئے تو تھے پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ ایران اور بظاہر انڈیا کے موقف کی تائید ہوتی نظر آئی ہے۔ تو بقول شیریں مزاری، یہ عمران خان صاحب کی زبان پھسل گئی تھی اس بیان کے حوالے سے، یا کوئی معاملہ اور ہے؟ وہ شیریں مزاری نے اس مسئلے پر نہیں زبان پھسلنے کہا، وہ دوسری بات پہ کہا ہے۔ اصل میں آپ کو ایک مثال سے ایک سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ بات یہ ہے کہ فرض کر لیجئے ایک فرد ہے وہ کہتا ہے کہ میری گھڑی چوری ہو گئی ہے، اور فلاں کمپنی کی بنی ہوئی تھی، اس کا گھڑی کا نام یہ تھا، اس کی شکل و صورت اسٹیپ اس طرح کا تھا، چین اس طرح کا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور مجھے شک، اور یہ ساتھ یہ بھی کہے کہ مجھے شک ہے کہ بی نے چرائی ہے، اور بی جو ہے نا
یا اعتراف کر لے یا اس کی جیب سے نکل آئے. تو بی کتنا احمق ہوگا اگر یہ اس بات کا اعتراف نہیں کرے گا کہ وہی گھڑی، وہی نام، وہی کمپنی، وہی سارا کچھ اس کی جیب سے نکلا ہے. اگر انکار کرے گا کہ آسمان سے میری جیب میں گر گئی ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا. اب میں آپ کو اصل مسئلہ بتاتا ہوں. ایران کی سرحد سے 15 پاسداران انقلاب غائب ہو گئے تھے راتوں رات. یہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کب کا واقعہ ہے، اسی گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے. 15 پاسداران انقلاب غائب ہو گئے تھے. ایران کے جو پاسداران انقلاب کا چیف ہے اس نے کہا یہ پاکستان کے لوگ آئے تھے، وہ اغوا کر کے لے گئے ہیں اور پاکستان جو ہے ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. اس نے پاکستان کو بھارت کے انداز میں دھمکیاں دی. بالکل وہی انداز تھا، ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، ہم اندر جا کر حملہ کریں گے، ہم اپنے بندے یہ وہ. اس پر پاکستان نے انہیں کہا کہ آپ حوصلہ کریں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو معاملے کو دیکھتے ہیں. کیا پاکستانی ایجنسیوں نے جگہ جگہ وہاں چھاپے مارے اور 10 پاسداران انقلاب بازیاب کیے. 15 میں سے 10 بازیاب کر کے اور پھر ایران کو ان کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کے آئے تھے اور یہ 15 میں سے 10. وہ 5 مارے گئے یا 5 کے ساتھ کیا ہوا یا 10 ہی اغوا ہوئے تھے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. گویا ایک ایسا ثبوت تھا جس کا پاکستان خود اقرار کر رہا تھا کہ یہ بندے آئے تھے اور یہ بندے ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں. بازیاب کا لفظ آیا وہاں کہ بازیاب کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ نے اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کے پاس جب آپ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے ہیں، پتہ ہے آپ نے خود بندے حوالے کیے ہیں، تو آپ کس طرح کہیں جی ہماری وہ گڑی آپ نے جو مثال پیش کی وہ گڑی جو ہے وہ پاکستان کی جیب سے نکل آئی. پاکستان کی جیب سے نہ کہیں، پاکستان کی بعض تنظیموں کے سی اس پر پاکستان نے بڑا کام کیا. اور پاکستان نے آپ کو معلوم ہے اس معاملے میں ایران کی بڑی مدد کی ہوئی ہے. وہ ریگی جو ایران کا سب سے بڑا دہشت گرد تھا، وہ پاکستان میں صرف ذرا دوسری طرف چلا گیا ہوں، صرف پاکستان کی ایران کے لیے خدمات آپ کو بتا دوں. وہ پاکستان کی فضاؤں سے گزر رہا تھا. پاکستان کی انٹیلیجنس کو پتہ چلا کہ پاکستان کے اوپر سے جہاز گزرنے والا ہے جس میں ریگی ہے. انہوں نے جہاز کو گھیرا، اس کو نیچے اتارا، اس کو نکالا، ایران کے حوالے کیا اور وہاں اس کو سزائے موت ہوئی. ایک مجھے میرے اب ذہن میں نام نہیں آ رہا، ان کی تنظیم کا نام کیا ہے، اس کی تنظیم کا باقاعدہ جند اللہ اس تنظیم ہے، وہ بارڈر پر کام کرتی ہے. پاکستان نے اس کو کالعدم تنظیم قائم کر رکھا ہے. اس نے اغوا کیا تھا، وہ ہماری ایجنسیوں کا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستان نے وہ بندے بازیاب کرائے اور ایران کے حوالے کر دیے. اب تعلقات صحیح کرنے کے لیے اس سے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ایک چیز ہمارے ہاتھ سے گئی ہے تو ہم کہیں نہیں جی ہم نے نہیں کیا. ہم نے وہ کیا، خود ہاتھ سے پکڑائے اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ پھر الفاظ ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے. اور پھر یہ جو بات ہے یہ بھی ایک انگریزی اخبار نے غلط کوٹ کیا ہے. میں سب سے زیادہ اینٹی موجودہ حکومت کے اخبار کا تراشا لایا ہوں. اس میں لکھا ہے پہلے ہمارے ہاں سے لوگ آتے تھے اور یہاں سے بھی جاتے تھے وزیر اعظم. یہ تراشا ہے روزنامہ جنگ کا. اور اس کے علاوہ آج دنیا اخبار نے بھی اس کو تشریح کر دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہاں سے آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. یعنی اعتراف اس نوعیت میں کیا. چارہ نہیں تھا یوں یہ کہ اگر کیمرے سے بھی کسی کی تصویر دکھائی جائے نا کوئی کام کرتے تو اتنا بڑا ثبوت نہیں تھا. جب آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بندے دیے جو اسے ہوا ہوئے تو اس سے بڑا ثبوت کیا. تو نارملائز کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا جاتا. دیکھیں نا بمبئی حملے میں تو کوئی ایک چھوٹا سا بھی ثبوت ہمیں ریڈ ہینڈڈ کیا نہیں ملتا تھا کہ ہماری طرف سے بندے گئے. چھوٹا سا بھی ثبوت انہوں نے نہیں دیا جو میں کوئی ثبوت نہیں تھا. تو اس میں تو ثبوت کی بات نہیں تھی، ریڈ ہینڈڈ کی بات تھی. تو صحیح اور ایک مدبرانہ طریقہ یہ تھا کہ ایک اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے جو بالکل صاف واضح ہو گئی تھی پھر اس کو بھی گول انداز میں کہ آپ کی طرف سے بھی جاتے تھے اور ہماری طرف سے آتے تھے. میں سمجھتا ہوں اس میں وسیم صاحب دیکھیے اس میں اگر ہم مثبت انداز میں سوچیں، منفی انداز میں آپ جیسے بتا رہے ہیں نا کہ منفی انداز میں تو یہ کہ گویا آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا، اب دنیا جو ڈنڈورا پیٹے گی. اچھا میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں جب وہ اجمل قصاب کا واقعہ ہوا تھا
تب بھی یہ تھا کہ یہاں پر لاہور میں کہاں کس علاقے میں چھاپے شروع کر دیے تھے اور وہ جا کے گھر تک دکھا دیا تھا جمل قصاب کا، اگر آپ کو یاد ہو لاہور سے باہر. اچھا پھر جیسے ابھی یہ ہوا پلوامہ دھماکہ ہوا تو پاکستان میں پھر یہ عمران خان نے کہا جی ہم خود کریں گے، اور پھر یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی، کچھ چھاپے، کوئی مدرسوں میں چھاپے ہوئے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ زبانی جمع خرچ ہو سکتا ہے وہ ایکٹیویٹی شو کرنا ہو، لیکن یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں جی بالکل ہماری سرزمین ایسے لوگوں سے پاک ہو گئی ہے. پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہم نے ہمارے ہاں تمام کیمپ ختم ہو گئے یا کوئی ایسا معاملہ، ایسا نہیں ہوا. رہے ہیں پاکستان میں. اور میں نے کہا نا کہ آپ کو وہاں دیکھیے جو ابھی جو پلوامہ کے جواب میں بھی جو ہے یہاں پر جو ہے اسکروٹنی ہوئی اور تھوڑا پکڑ دھکڑ کا معاملہ ہوا. تو اور ہم یعنی کہ اور پاکستان کے بارے میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی کا شکار بھی ہے. لہٰذا ایز اے گڈ جیسچر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ بات کی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی اب ہم لیٹس اسٹارٹ اوور، ہم دوبارہ ایسے کوئی اچھے تعلقات شروع کریں. تو اس کو گڈ فیتھ میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے انڈیا تو بولتا ہے، دیکھیں انڈیا بولتا ہی ہے، انڈیا نے تو بولنا ہی ہے، چاہے کچھ ہو یا نہ ہو اس نے ڈالنا ہے. وہ بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے ایران جو ہے، اور برادر اسلامی ملک بھی ہے. اگر یہ بات حقائق پہ مبنی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے اعتراف کیا ہے وہاں پہ جا کے کہ ہمارے گروپس ہیں جو انوالو ہیں ٹیررزم میں، اور ادھر سے ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہا ہے کہ جی باقاعدہ دہشت گردی کے کیمپس ہیں، ٹریننگ ہے، لاجسٹک سپورٹ ہے، اور یہ بات میں ثبوتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بالکل میں مضبوط اس کے ٹھوس حقائق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ بات اس طرح منظر عام پہ کرنے کی بجائے بیہائنڈ دی کرٹنز ہو جاتی تو زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اپنی طرف سے بند کریں، ہم اپنی طرف سے بند کرتے ہیں. یقیناً آپ دیکھیے آپ اس کو ایک رائے کے طور پہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن اس میں کیا حکمت عملی رہی ہے، کیا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے اس بات کا بھی ہو کہ ہم پیچھے پسے پردہ ایک دوسرے پہ کریں گے. اس کو میں دیکھیں یہ بات اتنی زیادہ ایران میں یہ اپنے پاسداران انقلاب کے اغوا پر اتنا شدید رد عمل تھا، اتنا شدید رد عمل تھا کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ اغوا کیے گئے ہیں اور ان میں سے 5 کم واپس آئے ہیں، پورے 15 واپس بھی نہیں آئے. وہاں بڑا شدید رد عمل تھا. اس بات کو کسی انڈر گراؤنڈ کیا جا ہی نہیں سکتا تھا. اور اس میں دونوں طرف سے بات ہوئی. ایک طرف سے انہوں نے یہ کہا، دوسری طرف سے انہوں نے پاکستان کو برا بھلا کہنے والے اپنے چیف کو ڈسمس کیا. تو دونوں طرف سے تبھی ہو سکتا تھا. بات اتنی واضح تھی کہ یہ تو سامنے کھڑے آدمی کو آپ انکار کر دیں تو آپ لوگ آپ کو ہی کہے گا نا کہ اس کا دباؤ درست نہیں ہے. کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہے نا، میرے خیال میں اس کا تقاضا ہو سکتا ہے. یہ اللہ کرے ایسا ہی ہو، زبان نہ پھسلی ہو، یہ ہم ان گڈ فیتھ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر صاف بات ہے کہ پھر بھی یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے. اور قومی اسمبلی میں اس نے یہ بات رکھی. اگر تو قومی سے دیکھیں اپوزیشن کا معاملہ تو ہمارے ہے نا، اس نے تو پکڑنا ہے اس بات کو، ان کا حق بھی ہے، یہ بھی پکڑا کرتا تھا، ان کا پکڑا. لیکن یہ وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ آپ آدھی بات کر رہے ہیں، 100 دفعہ کہا گیا کہ آپ آدھی بات کیا تھی. آدھی بات یہ تھی ادھر سے بھی آتے ہیں ادھر سے بھی جاتے ہیں، یہ بھی. اور سب نے آج دنیا اخبار نے بھی اس کو دے دیا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ادھر سے بھی آتے ہیں ادھر بھی، جبکہ دنیا اخبار نے کل اور خبر دی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے نتیجے میں تعلقات اچھے ہو جائیں. دیکھیں نا، آپ پلوامہ کا ذکر کر رہے تھے ابھی آصف صاحب، تو وہاں سے ڈوسیئر آئے ہیں تو پاکستان نے ان کو یکسر مسترد کر دیا. غلط ہیں، بالکل جھوٹے ہیں، غلط ہیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ دوسری طرف سے کیا چیز آئی ہے اس پر سے. میں کہتا ہوں کتنے بڑے بھی ثبوت آ جائیں تو ان کا انکار تو کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. لیکن ایک کام جب آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا ہو، خود اعتراف کر کے جی ہاں یہ آئے تھے بندے اور یہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اور ان کا مجھے یہ جیسچر جو ہے ایران کا، میں اس کو بہت ہی انکریجنگ کہتا ہوں، جو انہوں نے اپنے چیف کو ڈسمس کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے انہیں بھی ادراک ہوا ہے اور انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے قدم اٹھایا ہے. اچھا آصف امید صاحب، جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ ابھی صورتحال کیا ہے، ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بڑی شدید قسم کی کشیدگی پائی جاتی ہے، بڑا شدید تناؤ ہے ان دونوں ممالک کے تعلقات میں. جیسے ہی امریکہ نے پاسداران انقلاب تنظیم کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا تھا، جواباً ایران نے جو ہے وہ امریکہ کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دے دیا اور کہا کہ آپ جو ہے دہشت گردی کو آپ اسپانسر کرتے ہیں. تو ان حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ ایران جو ہے وہ پاکستان سفارتی حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات میں کوئی دوری کا سبب نہیں بنے گا؟
وسیم صاحب، پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات آج کل ہیں وہ کوئی بہت قرب کے ہیں نہیں، اور پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک چائنا اور روس کے اوپر انحصار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ بہت بڑھ جائے گا نا پھر. یہ بہت بڑھ بھی جائے گا، لیکن اس میں دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ 100% نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ہر ملک کو اپنے اپنے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے. پاکستان نے یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کے مفادات میں کیا ہے. دیکھیں پاکستان کو یہ پتا ہے کہ جناب امریکہ جو ٹرمپ صاحب جو حرکتیں فرما رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر اور جو صورتحال ہے، اور اب پاکستان کے حوالے سے بھی جو ان کا رویہ ہے، اور بھارت کو جو شہ دے رہا ہے امریکہ، اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور پھر امریکہ نے اپنی بندرگاہیں جو ہیں وہ اسے عمان سے بندرگاہیں بھی لے لی ہیں. بظاہر وہ نام ایران کا لے رہا ہے، لیکن پاکستانی جانتے ہیں اور پاکستان کی فورسز یہ جانتی ہیں کہ امریکہ کتنا پاکستان کا دوست ہے اور کتنا اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور کتنا نہیں کرنا چاہیے. تو پاکستان کو اپنے بھی کچھ مفادات کو دیکھنا ہے. پاکستان کسی صورت میں بھی ایران کو اپنا دشمن بنانا افورڈ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو انڈیا کا انفلوئنس کچھ کم ہوگا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو پاکستان اپنی سلامتی کو دیکھنا ہے، اس حوالے سے ہے اہم ہے. اور پھر دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ وہ ہے جو کہ ایران کی طرف دیکھتا ہے اپنے مذہبی معاملات کے حوالے سے. بالکل صحیح. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ پاکستان کے اندرونی استحکام کا بھی تقاضا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، برادرانہ ہوں. ٹھیک ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان بھائی ہیں، اس لحاظ سے کوئی اگر ملنے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خیر کا امکان زیادہ ہے. ایوب بھائی صاحب، پاکستان کے اندرونی حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں بڑی جو بنیادی جو ان کے ارکان تھے، اولین ساتھی تھے، اور جن کو برین آف پی ٹی آئی کہا جاتا تھا، اسد عمر صاحب اپنی وزارت خزانہ کے جو وزیر تھے، ان کو چینج کیا ہے اور ان سمیت کئی لوگوں کو ریشفل بھی کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے ودن کیبنٹ یہ کیا معنی رکھتی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستانی سیاست؟ وسیم صاحب، کوئی تفصیلی تجزیہ کرنے سے پہلے میں جو اس کا نتیجہ میرے سامنے آیا ہے نا وہ میں آپ پہلے بیان کر دوں. یہ جو عمران خان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی ہے، یا خاص طور پر عمران خان کی ذات ہے، اس حوالے سے جو لوگ عمران خان سے ایک ہمدردی، ایک تعلق رکھتے تھے، ایک تعاون کرتے تھے، اس کی کچھ بنیادیں تھیں. اسد عمر کو نکالنے سے اس تعلق کی ایک بنیاد گر گئی ہے. آپ میرا شاید میں سمجھا نہیں سکا کہ بہت سی بنیادوں پہ لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے، بہت سی بنیادیں تھیں. اسد عمر کو ہٹانے سے ان میں سے ایک بنیاد گر گئی ہے، مسمار ہو گئی کہ اس کو جو سپورٹ کیا جا سکتا تھا، یعنی فلاں وجہ سے ہم حمایت کرتے ہیں، فلاں وجہ سے ہم حمایت کرتے ہیں، ایک وجہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان اگرچہ انتخابات کے ذریعے وزیر اعظم بنے تھے، لیکن یہ کہ ان کے نظریات لوگوں کو انقلابی دکھائی دیتے تھے. یاد رکھیے، پاکستان میں وزیر خزانہ کا عہدہ جو ہے یہ اہم ترین عہدہ ہے. اسی لیے جب سے پاکستان بنا ہے، سب سے پہلے وزیر خزانہ ملک غلام احمد بنے، اس کے بعد چودھری محمد علی بنے. میں صرف چودھری محمد علی کو نکال دیتا ہوں اور ملک غلام محمد سے لے کر اسد عمر تک ایک دو اور ڈاکٹر مبشر حسن کو بھی نکال دیجیے. باقی سب کے سب وزیر خزانہ جو تھے نا، وہ پاکستان کی حکومت کے مقرر کردہ کسی صورت میں تھے ہی نہیں. میں یہ بات بڑی زور سے کہنا چاہتا تھا، حکومت پاکستان کا اس کی تعیناتی سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں تھا. یہ باہر سے آرڈر آتا تھا کہ فلاں وزیر خزانہ ہوگا اور وہی وزیر خزانہ ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ وہ لوگ جو ورلڈ بینک میں تھے، تھرو آؤٹ وہ لوگ جو آئی ایم ایف میں تھے، وہ میں کتنوں کے نام گناؤں، سب غلام تھے کسی نہ کسی صورت میں. اسد عمر اس جدید دور میں ایک ایسا بندہ آیا تھا جس نے پاکستان کی تباہ شدہ جو 10 سال میں جو خوفناک تباہی اس پہ آئی ہماری معیشت پر، اور جو ہمارا زوال آیا معاشی لحاظ سے، اسے ایک خاص بنیادوں پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس میں. اور یہ بات
عالمی مہاجنوں کو، عالمی ساہوکاروں کو اور پاکستان کے سرمایہ داروں کو بھی کسی صورت پسند نہیں تھی، لہٰذا ایک پروپوگنڈے کا محاذ کھڑا کر دیا گیا۔ اور اب جو بات سامنے آئی ہے کہ انہی عالمی ساہوکاروں نے ہمارا میڈیا بھی خریدا ہوا تھا اسی حوالے سے، اور وہ ہر قیمت پر ایک ایسے شخص کو نکال دینا چاہتے تھے جو پاکستان کو ان بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے جو شروع میں تو تکلیف دے، دیکھیں انجیکشن تکلیف دیتا ہے لیکن وہی پھر صحت کو بحال کرتا ہے۔ شروع میں تکلیف تو آنی تھی، لیکن مہنگائی کا جتنا زوردار پروپوگنڈا میڈیا پہ جس انداز میں کیا گیا، اس میں وہ عالمی مہاجن میڈیا کے بیک پر تھے۔ میں اس نتیجے پر بڑے یقین کے ساتھ پہنچ گیا ہوں۔ پہلے 9 ماہ میں اب ڈیجٹس آئے ہیں، اعداد و شمار ہیں، 9.4 مہنگائی ہوئی ہے، اور نون کے دور میں پہلے 9 میں 10% مہنگائی ہوئی تھی۔ میڈیا نے شور نہیں بچایا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ لوگ مہنگائی ہر چیز کا آج میڈیا سے ذہن بناتے ہیں۔ ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ ایک کام یہ ہوا، یا تو عمران خان کی انقلابیت جو اس پروپوگنڈے میں بہہ گئی، اور اس نے ایک انتہائی غلط، انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی برا فیصلہ کیا اس حوالے سے کہ اسد عمر کو نکالا، یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری اصل وجہ جسے میں سمجھتا ہوں اصل وجہ ہے کہ جب دیکھا کہ وہ عالمی ساہوکار بہت ہوشیار ہے، ہم بہت بیوقوف قوم ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ اب معاملہ اس سٹیج پر آ گیا کہ پاکستان اگر IMF سے پیسے نہیں لیتا تو اس سال ہم نے 21 ارب ڈالر ادا کرنا ہے۔ مئی میں ہم نے 9 ارب ڈالر، وہ 9 ارب اس میں شامل ہے، مئی میں ہم نے 9 ارب ڈالر پورا کرنا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب اس موقع ہے تو انہوں نے عمران خان کے سامنے، یہ میری آبزرویشن ہے، انہوں نے عمران خان کے سامنے صورت رکھ دی، یا ہمارا بندہ لاؤ اس کو چینج کرو، یا ہمارا بندہ لاؤ یا پھر ہم تمہیں نمٹ لیں گے۔ تو عمران خان کی انقلابیت اس دھمکی میں بہہ گئی۔ اس کی وہ میں سمجھتا ہوں جس بنیاد پر اس کو سپورٹ کیا جاتا تھا کہ وہ عالمی دباؤ کو برداشت کرتا ہے، اس نے عالمی دباؤ کو برداشت نہیں کیا، اسے اپنی کرسی اس پروپوگنڈے کی وجہ سے، اور وہ میں سمجھتا ہوں اس پروپوگنڈے کے زد میں وہ خود آیا ہوگا، زد میں آئی، اور وہ پورا عالمی ساہوکار اس پروپوگنڈے اس میڈیا کے پیچھے تھا جو اس کو ہٹانا چاہتا تھا، اور وہ اس شخص کو لے کر آئے، اس شخص کو لے کر آئے جو 21 ممالک میں طوفان مچا چکا ہے، 21 ممالک کی تباہی وہ مچا چکا ہے مختلف، اس شخص کو لے کر آئے، اور عمران خان کی انقلابیت ایک دفعہ پھر ڈیر ہو گئی۔ اور ہمارا انقلابی لیڈر جو ہے وہ بے بس تھا اس حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو بات حق کی ہے وہی کہنی چاہیے۔ ڈاکٹر شیخ حفیظ 21 ممالک کی معیشت تباہ کر چکا ہے، IMF نے وہ شرط منوائی، وہ رکھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسد عمر بار بار کہتا تھا، اصل میں اسد عمر کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے، اسد عمر بار بار کہا تھا ہمارے معاملات IMF سے طے ہو گئے ہیں۔ IMF نے کہا تھا ہاں طے ہو گئے ہیں، ہم اعلان بعد میں کریں۔ اعلان کیا ہونا تھا؟ عمران خان کے آگے یہ صورت رکھی گئی ہے، یا اسے ہٹاؤ اور ہمارا بندہ لاؤ، ہمارے بندے کے بغیر کام نہیں چلے گا، ہمارا بندہ لاؤ تو یہ کام ہوگا۔ لہٰذا ہم پھر ایک دفعہ، میں اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں کہ وہ غلامی کا وہ قلادہ جو ہماری گردن میں 70 سال سے پڑا ہوا تھا، وہ اسد عمر نے ذرا سا اس کو چھیڑا تھا، ہم نے عمران خان صاحب نے اس کو پھر پورے زور سے اپنی گردن میں کس لیا ہے، اور ہم پھر وہی نواز شریف دور، وہی آصف زرداری، وقتی سے ہمیں ریلیف نظر آئے گا 2-4-6 مہینوں میں، عوام بھی کوئی واہ جی واہ کمال ہو گیا نظر آئے گا، لیکن ہماری جڑوں میں بیٹھ جائے گا یہ شیخ حفیظ کا آنا ہماری جنریشن، اور اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے عمران خان کے، وہ خود قصوروار ہے، اس نے اپنے پاؤں پہ یہ کلہارا چلایا ہے، اور یہ کیا ہوگا؟ نہ وہ انقلابی معاملہ رہے گا، اور یہ تو چیزیں جو پچھلے ہمارے کہہ رہے تھے نواز شریف، زرداری، غلام وفا کہ پھنساؤ قوم کو اور دباؤ قوم کو، ہم دے دو فلاں چیز کا ریٹ نہ بڑھاؤ، فلاں چیز کا ریٹ نہ بڑھاؤ، IMF کا معاملہ جو ہے وہ چلتا چلا جائے، کیا ہوگا؟ یہ 2-4 سال بعد یہ قرضے اور زیادہ شکنجے کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہمارے وہ گردن سے نکلنے کا معاملہ اسد عمر کے جانے کے ساتھ یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ خبر آئی ہے جسے میں تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں کہ دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ 5 افراد کا بورڈ بنا دیا گیا ہے جس میں شوکت ترین اور کچھ اور وہ شیخ حفیظ پر، لیکن میری اطلاعات کے مطابق، اگرچہ یہ بات اخبار میں نہیں آئی، میری اطلاعات کے مطابق شیخ حفیظ کو اسسٹ کریں گے، انداز ایسا ہے جیسے اسے مانیٹر کریں گے،
اچھا لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کس نے بنایا جی یہ بورڈ کس بورڈ حکومت نے بنایا ہے، یہ اخباروں میں آیا بورڈ کے نام، بندہ آئی ایم ایف کا ہے اور حکومت نے بورڈ بنا دیا، بورڈ بنا دیا، ہاں بورڈ بنایا حکومت نے، شوکت ترین ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور شوکت ترین کا تو بیان آ بھی گیا ہے، اب ایم این ایس ٹی اسکیم جو ہے وہ بہت اچھی بنے گی، آپ نے بیان اس کو شوکت ترین کا بیان اخبار میں پڑھ لے گا، اب جو ہے ہمارے ملک کا سرمایہ دار بھی اس پروپیگنڈے میں ساتھ تھا، شوکت ترین نے تو خود ریفیوز کیا تھا نا وزیر خزانہ اس نے بننے پہ، بننے سے ریفیوز کیا تھا، یہ خبریں ہیں کس حد تک ٹھیک، اس قسم کی خبریں آتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو، اس نے انکار کیا ہو اور یہ خبر آئی تھی، لیکن نہ حکومت نے دی تھی نہ شوکت ترین خود نے دی تھی، اصل میں خبر میں یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ دینے والا کون ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود عین ممکن ہے آپ کی بات درست ہو، شوکت ترین نے انکار کیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بورڈ میں آ گیا ہے اور اس نے کل ایک بیان بھی داغ دیا ہے ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں، اب ہمارا جو وہ خون چوسنے والا ہمارا بھی ملکی جو سرمایہ دار ہے وہ بھی شیر ہو گیا ہے، اور جو باہر کا عالمی مہاجن ہے وہ بھی اب تگڑا ہو گیا کہ گردن میں جو ہے وہ دوبارہ فٹ ہو گیا ہے، اور دیکھیے اب اس ملک کی قسمت کیا ہے، اور جو کہ میں اپنی ذاتی طور پہ بات کرتا ہوں، میں اس قدم سے انتہائی مایوس ہوا ہوں، یہ انتہائی مایوس کن قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے، باقی ہے کہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ہمارا معاملہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ہماری کشتی جو ہے ہمیشہ اللہ نے ساحل پہ لگائی ہے، ہم نے تو اس کو ڈبونے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے اسلم حمید صاحب، حالیہ دنوں میں ایک دہشت گردی کا اور واقعہ ہوا ہے سری لنکا میں، جہاں پہ وہ عیسائیوں کے مذہبی تہوار ایسٹر کے موقع پہ وہاں کے چرچوں میں اور ہوٹلز میں جو ہے وہ دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، خودکش دھماکے ہوئے ہیں، اور جس میں بہت سینکڑوں تعداد میں جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں کون ہو سکتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وسیم صاحب، یہ جو واقعہ ہوا ہے سری لنکا میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس واقعے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ایک تو اسٹریٹ اوے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ انڈیا بہت حد تک بدماشی میں انوالو ہے سری لنکا کے اندر بھی، اور وہاں کے تامل جو ان کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے بلکہ، تو انڈیا اس کا اولین ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہو، اور الٹیمیٹلی اس کا خیال ہو کہ ہم مسلمانوں پہ تھوپ دیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے کھاتے میں لکھا گیا ہوا ہے کہ جناب یہ دہشت گردی کے حملے کرتے ہیں، تو ایک تو اس کا امکان باقاعدہ، اور جیسے کہ وہاں کے صدر نے بھی کہا ہے کہ ٹارگٹ تو میں تھا جس پر کہ یہ حملہ کیا گیا، تو دیر کوائٹ لائکلی کہ انڈیا نے یہ حرکت اس طرح کی ہو اور اس کو مارنے کی کوشش کی، اور خیال یہی ہو کہ ہم بعد میں نام جو ہے وہ داعش کا لگا دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ یہ کچھ نہ کوئی اسلامی گروپ داعش نام کی جو ہے وہ جماعت اس کو قبول کر لے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال دہشت گردی کا یہ کام کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، نہ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے نہ اجازت دیتا۔ آپ تو اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں تو جو ایک اصول بیان کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اسلامی ریاست یا مسلمان ریاست کے لیے ہے، کہ جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے دوستی کا، اس کے خلاف تو آپ کوئی ایکشن لے ہی نہیں سکتے، قرآن کا تو یہ فیصلہ ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر، چاہے کوئی مسلمان اسٹیٹ ہو یا غیر مسلم اسٹیٹ ہو، سورۃ الانفال آیت نمبر 58، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ اے نبی اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی قوم کی طرف سے بد عہدی کا تو پھینک دیجئے معاہدہ کھلم کھلا، یعنی کہ آپ سب سے پہلے وہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ ختم کریں۔ اسلام تو یہاں تک دیتا ہے کہ آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی اندرونی تو کارروائی کرنی کوئی نہیں، تو وہ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ بے گناہوں کی جان لے لو؟ تو لہٰذا اس میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ اس پر رائے قائم کرنی چاہیے کہ یہ انڈیا کا کیا دھرا ہے، بھارت جو ہے وہ یہ حرکتیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی کرتا ہے، تو بھارت نے وہاں پہ بھی یہ کام کیا ہے، اور اگر وہ کسی مسلمان کا نام لے گا تو اسلام کا بھائی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ دیکھیں ہر واقعہ کا دیکھنا پڑتا ہے، کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا، صغرا کبرا جوڑنا پڑتا ہے، تو جو بات سامنے آتی دیکھیں ہمارے پاس ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم پورے حتمی انداز میں بات نہیں کر سکتے، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ تامل کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا، اور جب وہ ان کی بغاوت اور ان کی دہشت گردی عروج پر تھی تو کون تھا پیچھے، کون ان کو اسلحہ دیتا تھا؟ ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ نیپال کے پورے شاہی خاندان کو کس نے اڑایا تھا؟ یہ ہمسایوں میں اس طرح کی حرکتیں کون کرتا ہے؟ نیپال کے سارے شاہی خاندان کو اڑا دیا۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا نا جو نیوزی لینڈ میں،
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان نے جو منصوبہ بندی کی وہ یہ کی کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے تو اگر اس کے مقابلے میں عیسائیوں کو مارا جائے تو ایک شک جا سکتا ہے مسلمانوں کا. تو یہ تو بات بہت ہی پھیل گئی ہے اب کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ انڈیا کا وزیر داخلہ. سر انڈیا تو یہ مان گیا تھا نا کہ مشرقی پاکستان میں تو کھلم کھلا مان گیا کہ ہم نے بدماشی کی, اعتراف کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ بھارت بڑی طاقتوں کا لاڈلا ہے تو اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے اس وجہ سے, وگرنہ بڑی طاقتیں سمجھ گئی ہیں کہ کرنے والا کون ہے. ٹھیک, ایوب بیگ صاحب اور جناب آصف حمید صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.